बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो खबरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम दूसरे प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं इस वक्त बस्ती मलूक में और उस डिस्पोजेबल कुएँ के पास खड़े हैं जहां पे 6 जाने 2019 में गफलत, नाअहली और लापरवाही के बायस ज़ाया हुई। 16 अप्रैल 2019 को 6 अफराद इस कुएँ की सफाई के लिए जब उतरते हैं तो वो अपनी जानों की बाजी हार जाते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे इनके अफसोस के लिए इनके घर आते हैं। उन अवामी नुमाइंदों में यूसुफ गिलानी भी, जावेद अली शाह भी, तारिक अब्दुल्ला भी, इब्राहिम खान भी शामिल हैं, जो कि अफसोस के लिए आए और ख़ानदान से ताज़ियत की, अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने इन अवामिल को जानने की कोशिश ही नहीं की जिनकी वजह से उन 6 अफराद की जानें जाएंगी। नाज़रीन, आपसे एक लेटर शेयर करता हूँ। ये है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तहसील सदर का, जो कि 4 अप्रैल 2017 को जारी होता है और उसमें हवाला दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट का और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेटर का, जिसका नंबर है LG 38-3 2017, जिसमें 14,50,000 की एक ग्रांट अप्रूवल के लिए पेश की जाती है। इसको मंजूर किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं और सीवरेज सिस्टम है जो उसको साफ़ किया जा सके, नालियाँ साफ़ की जा सकें और लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन होता क्या है कि 2017 का प्रपोज़ल ये 2021 में मंजूर होता है। वो उसके पीछे नेशनल हाईवे होती है। नेशनल हाईवे क्योंकि बस्ती मलूक, मुल्तान, बहावलपुर नेशनल हाईवे पर वाक़ है और यहाँ पे मोटरवे पुलिस है। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए थे, सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिस पर नेशनल हाईवे के डिप्टी डायरेक्टर्स ने चीफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बार बार लिखा कि ये लेटर मंजूर करें और ये जो 2017 में प्रपोज़ल है इसको मंजूर किया जाए। यहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। मोटरवे पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत इसको पंप को चलाने की कोशिश की। मुतअद्दिद बार किसी का ट्रैक्टर लेके आए, उसमें डीज़ल भी उन्होंने अपने जेब से डलवाया ताकि सड़कों पर पानी जमा ना हो और लोगों को मसाइल का सामना ना हो और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रहे। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जब 2017 में एक सरकारी महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ के लिए 14,50,000 की ग्रांट मंजूर कर रही है तो अवामी नुमाइंदे को इनकी फ़िक्र क्यों नहीं थी? अवामी नुमाइंदे अफसोस के लिए आए तो उन्होंने इसके बाद भी इसकी परवाह नहीं की। 2019 में 6 जाने निकल गया ये कुआं, अब 2021 है। तो उसके बाद भी नेशनल हाईवे ने 18 फरवरी 2021 को दोबारा लेटर लिखा। उसमें तस्वीर जो आपको मैं लेटर पीछे स्क्रीन पे भी मेरी देख सकेंगे आप, वो तस्वीर के साथ भेजा कि बस्ती मलूक में सीवरेज के क्या मसाइल हैं, जिस पर 13 मार्च को टेंडर मंजूर हुआ और 14,50,000 की 2017 वाले को जो प्रपोज़ल थी वो टेंडर के लिए मंजूर हुई। और यहाँ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात यह है कि अवामी नुमाइंदों के जो खुशामदी लोग हैं वो शादियाने बजा रहे हैं कि किस MNA ने, किस MPA ने ये ग्रांट मंजूर करवा दी। तो मेरा उनसे सवाल ये बनता है कि भाई ये सिर्फ नेशनल हाईवे की काविश थी, मोटरवे की काविश थी। अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं? किसी जगह पर भी खड़े हुए नज़र नहीं आते। मेरा एक दूसरा सवाल भी ये है कि अवामी नुमाइंदे क्यों पब्लिक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं कि पुल बना हुआ आवाम को नज़र आएगा, सीवरेज पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो उसको कौन देखेगा? देखें, मेरा फिर भी आवाम से भी ये सवाल है, आप अपने नुमाइंदों से सवाल करें कि ये सारी आबादी का मसला है। बस्ती मलूक की आबादी इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। अगर 30 साल सीवरेज लाइन बोसीदा जो हो चुकी है, इसको अगर तब्दील ना किया तो ये आधी से ज़्यादा आबादी इससे ज़मीन बोस हो सकती है। इसलिए अवामी नुमाइंदों को मेरा कहना है कि आवाम के लिए, आवाम के नारे मारते हुए आप आते हैं इलेक्शन से पहले, अपने आप को कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, तो खुदारा आप आवाम के मसाइल की तरफ देखें और इन पे अमल करें और लोगों को इन मसाइल से निजात दिलाएं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मोटरवे पुलिस के एक ज़िम्मेदार ऑफिसर से, जिन्होंने इस मसले के हल के लिए क्या तगोदो की, क्या कोशिश की ताकि बस्ती मलूक के लोगों को इस मसले से बचाया जा सके। आएँ सुनते हैं कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बस्ती मलूक के अवाम को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साफ़ी बरदरी का कि आप लोग हमारे पास ऑफ़िस में आए हैं और आपने हमारी काविशों को सराहा है। मैं इस सिलसिले में बताता चलूँ कि जो सीवरेज का मसला है बस्ती मलूक का, इसकी वजह से बहुत सारी बस्ती मलूक के लोगों के अलावा जो कराची से पेशावर तक लोग इस सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात हैं। सड़क पर जगह जगह खड्डे बन जाते हैं सीवरेज के पानी की वजह से।
اب اس میں جو ہماری کاوشیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری سب سے پہلے یہ کاوش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پانی کا اخراج کروایا جائے یہاں سے. پانی کے اخراج کے لیے جو ڈسپوزل یونٹ ہے بستی ملوک کا اس کو چلوانے میں ہم نے بہت اس میں کردار ادا کیا ہے, بہت کوششیں کی ہیں. اس کے لیے بہت ساری چیزیں پرچیز کی گئی ہیں. ایک نیا پنکھا پرچیز کیا گیا ہے تاکہ وہ چل سکے. ٹریکٹر فراہم کرتے ہیں ہم, اس کا ڈیزل ہم سپانسر کرتے ہیں. صرف اور صرف اس کے لیے کیا ہے, ہمارا ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بستی ملوک میں پانی جو ہے وہ نکل سکے. اور پانی نکلنے کے بعد جو سڑک پر کھڈے بنتے ہیں ان کو پھر ہم کرش کے تھرو اور باقی چیزوں کے تھرو, کیری ہے, ریت ہے, مٹی ہے, اس میں ہم اس کو فل کرواتے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ جیسی وہ جگہ فل ہوتی ہے, جیسی وہ سڑک چلنے کے قابل ہوتی ہے, تو ساتھ ہی دوبارہ پانی آ جاتا ہے. اب اس میں جو متعلقہ ادارے ہیں ان متعلقہ اداروں کی طرف سے رسپانس میں سمجھتا ہوں اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. جتنی کاوشیں بستی ملوک کی عوام نے, لوگوں نے کی ہیں, لیکن اس کے مطابق ان کا رسپانس ابھی تک ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا. یہ جو کام ہے سیوریج وغیرہ کا, یہ موٹر وے پولیس ہے NHA کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. نہ ہمارے وسائل اس کے لیے ہیں, نہ ہم لوگ اس لیے, ہمیں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے. لیکن چونکہ یہ ایک مشترکہ مسئلہ بنا ہوا ہے, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا پھر ہم اس میں رول ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم بستی ملوک میں رہتے ہیں, بستی ملوک موٹر وے پولیس کے نام سے ہیں, تو ہمارا حق بھی بنتا ہے بستی ملوک کے لیے کام کرنا. اور جو کاوشیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ہم نے بہت ساری چٹھیاں AC صاحب کو, DC صاحب کو, CO صاحب کو لکھی ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر کو لکھی ہیں NHA کے, کہ اس سیوریج کے ایشو کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے. ٹینڈر ہو چکا ہے, اللہ کا شکر ہے. اس میں ٹینڈر میں آپ کی چٹھیوں کا کیا کردار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے, MPA صاحب خاص طور پہ, انہوں نے بہت زیادہ اس کو پرسو کیا ہے ٹینڈر والے کام کو. اور جو ہماری چٹھیاں ان کی بنیاد بنا کر AC صاحبہ جو ہیں, AC صدر ملتان, انہوں نے یہ ٹینڈر کا حکم جاری کروایا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ کاوش ہوتی ہے. کسی بھی آبادی کا مسئلہ کوئی ایک ادارہ حل نہیں کر سکتا, یہ سب کو مل کے حل کرنا ہوتا ہے, عوام کو, صحافیوں کو, لوگوں کو, اداروں کو. لیکن جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اس میں اپ ٹو دی مارک, ان کا رسپانس ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. تو لیکن ہم جہاں تک کوشش ہے, جہاں تک ممکن ہے, ہم انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کی حل کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. یہ جو فنڈ ابھی گورنمنٹ کا فنڈ ہے, لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ہے. فنڈس جو ہیں, چونکہ یہ وفاقی ادارے ہیں, وفاقی اداروں کا فنڈس لوکل پروجیکٹس کے اوپر نہیں لگتا, لوکل گورنمنٹ کے فنڈس ہی لگتے ہیں. اور اس میں MNA صاحب, MPA صاحب, اور اس کے علاوہ جو DC صاحب ہیں, جو لوکل گورنمنٹ کے انچارج ہیں, یہ ان کی طرف سے یہ فنڈ آتا ہے. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں ان لواحقین کے پاس جن کے 6 افراد کی جانیں کنویں کی صفائی کرتے ہوئے چلی گئی تھی. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حکومتی نمائندوں نے کیا کیا, ان کو امداد ملی نہیں ملی, اور آج وہ ان کے جو پیچھے خاندان ہے وہ کس قسم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. جی میرا نام محمد حنیف ہے. میرے جو 6 بندے اس کنویں میں جہاں باق ہوئے, ان کے 16 بچے, 5 بیوہ. حکومت کا سال ہونے کو ہے, کوئی امداد نہیں, کوئی چیز نہیں. نہ یہ اس کنویں کو کہیں اور ٹرانسفر کیا گیا ہے, نہ ہی کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا گیا. ہماری 3-4 ریٹیں ہیں, کسی بات کا کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا ہمیں. جو یہاں کے نمائندگان ہیں, MPA, MNA, کوئی ابراہیم خان نے, کسی نے, طارق عبداللہ نے, یا ہمارے یہ ملک فیاض ملک صاحب ہیں, چیئرمین ہیں, کسی نے آج تک کوئی ایک پیسے کی یا اس کنویں کو کہیں ٹرانسفر کرنے کی کوئی جد و جہد نہیں کی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اس وقت وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے 14.5 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کروا لی ہے اس کنویں کے لیے. انہوں نے وہ تو گرانٹ منظور کر لی, آپ کے لیے کوئی مالی مدد نمائندوں نے کی یا نہیں کی؟ کوئی مالی معاونت نہیں, کوئی چیز نہیں ہمیں ہوئی. سب جھوٹ ہے. جتنے کیا سر آئی ہیں, کسی بندے نے ہمیں کچھ دیا ہو ہمارے سامنے آئے, کسی نے کوئی ہماری مدد کی ہو ہمارے سامنے آ کر کے. میں ماموں, یہ میرا بھانجا ہے حسنین, ہم 2 بچے ہیں. اتنا بڑا جنجال ہے ہمارے گھر میں, 16 بچے ہیں, 5 بیوہ ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں. اتنی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ بس لوگوں کو گھروں میں کام کر رہی ہیں, پارلر بنایا ہوا ہے, ایسے ہی گزارا چل رہا ہے ہمارے بچوں کا. کوئی چیز نہیں ملی ہمیں. آپ کوئی حکومتی نمائندوں سے کوئی اپیل کوئی یا کوئی جی ہم نے ریٹیں کی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ میں ریٹیں, کمشنر کے خلاف بھی ہے, یہ محکمہ ہیلتھ والوں کے خلاف بھی ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آنے جانے میں جتنا خرچ ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں بس گزارا ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے
اور اس کے بارے میں جو بھی ہے تو وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی تو لیا تھا اس واقعہ کا، وہ کیا ہوا؟ وہ صرف نوٹس کی حد تک تک نوٹس کیا تک ہے، اور انہوں کچھ نے بھی دوبارہ کسی قسم کے نمائندے نے کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی آج تک ہمارے پاس آیا ہے۔ ابھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ادھر ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک صاحب نے بھی تقریباً 8-9 ماہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کنویں کی نظر ہو گئے، اور ان 6 جانوں کے ضائع ہونے کے بعد 16 بچے یتیم ہو گئے، 5-6 بیوائیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سابق وزیر اعظم یسریٰ گیلانی نے بھی ان خاندان کے ساتھ آ کے تعزیت کی، سابق وفاقی وزیر جاوید علی شاہ نے بھی آ کے تعزیت کی، موجودہ MNA ابراہیم خان نے بھی آ کے تعزیت کی، MPA طارق عبداللہ نے بھی آ کے تعزیت کی، اس کے بعد یہاں کے جو UC چیئرمین تھے ڈاکٹر فیاض، انہوں نے بھی آ کے ان سے تعزیت کی، لیکن ان کی مدد کے لیے کچھ بھی نہ ہو سکا، اور مجبور ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 1 سال گزر چکا ہے، عدالت میں ان کی کارروائی چل رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ ان کو مل جاتی ہے، لیکن ان کے پرسان حال کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف آج شادیانے والے بجانے والے کے جی ہمارے نمائندے 14.5 لاکھ روپے کی گرانٹ لے آئے ہیں۔ میرا ان کو کہنا ہے کہ وہ گرانٹ صرف لالی پاپ ہے آپ کے لیے، سیوریج سسٹم آپ کا ناکارہ ہو چکا ہے، بوسیدہ ہے۔ جب تک آپ کا سیوریج سسٹم نہیں چینج ہوگا، آپ کو نہ تو یہ اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے گا اور نہ آپ ان مسائل سے نکل چکیں گے۔ ناظرین، ہمارا جیو خبریں یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیے گا، تاکہ ہم عوامی مسائل، لوگوں کے مسائل ان کے گھروں پر جا کر آپ تک براہ راست پہنچا سکیں اور آپ دیکھ سکیں اور آپ کی آواز ایوان اقتدار تک جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔